اچانک ایک زوردار کان پھاڑ دینے والے دھماکے نے مال کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیکنڈوں میں ہنستا بستا منظر آگ کے شعلے، کالے دھوئیں اور انسانی چیخوں میں بدل گیا۔ شیشے ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گئے اور ہر سو چھائی گرد و غبار نے روشنی کو اندھیرے میں بدل دیا۔ لوگ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن دھوئیں کے بادلوں نے راستے دھندلا دیے تھے۔ اسی افراتفری اور دہکتی ہوئی آگ کے درمیان ایک قیامت خیز منظر تھا جس نے زندگی اور موت کے درمیان کی لکیر کو ہی مٹا کر رکھ دیا تھا۔ اسی دم توڑتی روشنی اور دم گھٹتے دھوئیں کے بیچ آریان اپنے قریب گرنے والے ملبے سے بچتا ہوا دیوانہ وار آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے پاس پڑی، ایک نقاب پوش لڑکی پر پڑی جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ آگ کی لپیٹیں اس کے دوپٹے کی طرف بڑھ رہی تھی، جسے دیکھ کر آریان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ آریان آگ کی بھڑکتے ہوئے ستونوں اور گرتے ہوئے ملبے کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا موت کے جبڑوں سے اسے نکال کر باہر لانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ جب وہ اسے لے کر مال کے صدر دروازے سے باہر نکلا تو اس کے اپنے کپڑے جگہ جگہ سے جھلس چکے تھے، مگر اس کی گرفت اس انجان لڑکی پر ابھی بھی اتنی ہی مضبوط تھی جیسے وہ اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتا ہو۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر پھیلی افراتفری اور ایمبولینسوں کی شور کے درمیان آریان اسے اسٹریچر پر لٹایا ہوا تو گرد و غبار سے اٹے اس کے نقاب کے پیچھے سے صرف اس کی آنکھیں ہلکی سی جنبش کر کے ہلی۔ زنیرا نے نیند آنکھوں سے اپنے سامنے موجود اس دھندلے ہیولے کو دیکھا جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ بے ہوشی کی وادیوں میں اترتی اس کی نظریں آریان کے چہرے پر جم گئی، جیسے وہ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کے نقوش ہمیشہ کے لیے اپنے حافظے میں نقش کر لینا چاہتی ہو۔ آریان کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا التجا بھرا قرب نظر آیا، مگر وقت کی کمی اور چاروں طرف مچی بھاواکار نے مزید رکنے کی مہلت نہ دی، اور وہ لڑکی اس کی شخصیت کا گہرا اثر اپنے ذہن پر لیے دوبارہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کی بھاگ دوڑ کے پیچھے جب زنیرا کو اسٹریچر پر اندر لے جایا گیا تو آریان ایک لمحے کے لیے وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک اس لڑکی کے وجود کی تپش محسوس کر رہے تھے، لیکن اس اچانک موبائل کی مسلسل بجتی گھنٹی نے اسے حال میں واپس لا کھڑا کیا۔ ایک انتہائی اہم بزنس ڈیل کے لیے اسے فوری طور پر نکلنا تھا، جہاں سینکڑوں لوگوں کا روزگار داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اس وارڈ کے بند ہوتے دروازے پر ڈالی، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اپنے اندر اٹھنے والے تجسس کو دبا کر خاموشی سے ہسپتال کی راہداریوں سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس چہرے کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے وہی اس کی تقدیر کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ گاؤں کی پرشکوہ اور قدیم حویلی میں اس وقت ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے فیصلے کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ حویلی کی وسیع دالان میں بیگم بی بی اپنے مخصوص روب اور دبدبے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھیں، جہاں خاندان کے چند قریبی لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرا اور پھر نہایت سپاٹ لہجے میں دانیال اور زنیرا کی شادی کا باقاعدہ اعلان کر دیا تاکہ خاندانی جائیداد کسی تیسرے کے ہاتھ نہ جا سکے۔ اس فیصلے نے وہاں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ زنیرا بھی محض ایک طالبہ تھی اور دانیال اسے عمر میں بہت بڑا تھا، مگر بیگم بی بی کی فیصلے کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ زنیرا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر پھیلے سبزے کو دیکھ رہی تھی جب اس کی بہن نے آ کر اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کا رشتہ طے پا گیا ہے۔ اس نے میز پر پڑی وہ تصویر اٹھائی جو چند روز قبل ہی حویلی سے آئی تھی، جس میں آریان اپنی مخصوص پرکشش انداز میں کھڑا تھا۔ تصویر میں موجود آریان کے وہی نقش دیکھ کر زنیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ہسپتال میں اسے بچانے والا فرشتہ اور اس کا ہونے والا شوہر ایک ہی شخص ہے۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی اور اس نے تصویر کو سینے سے لگا لیا، یہ سوچے بغیر کہ حویلی کے فیصلوں میں اکثر وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ آریان جیسے ہی حویلی کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوا، اسے فضا میں پھیلی خوشبو اور غیر معمولی چہل پہل نے کسی ناگوار آہٹ کا احساس دلایا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں بڑے بھائی دانیال کی شادی زنیرا نامی لڑکی سے طے کر دی گئی ہے تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ سیدھا بیگم بی بی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور تیکھے لہجے میں اس فیصلے پر سخت احتجاج کرنے لگا کہ محض جائیداد کی خاطر ایک معصوم لڑکی کی زندگی دانیال بھائی جیسے عمر رسیدہ اور خاموش طبع انسان کے ساتھ باندھنا سراسر ناانصافی ہے۔ آریان کی آواز دالان میں گونج رہی تھی، مگر بیگم بی بی کی
خاموشی اور سرد نگاہیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ حویلی کی اوپری منزل کی بیلکنی میں کھڑی زنیرہ کی نظر جیسے ہی نیچے پورچ میں کھڑے آریان کی گاڑی پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہونے لگیں۔ جب آریان گاڑی سے باہر نکلا اور غصے میں تیز قدم بڑھتا ہوا دالان کی طرف بڑھا تو زنیرہ اسے دیکھ کر مسرت اور جوش سے نہال ہو گئی، کیونکہ اس کی نظر میں وہ وہی شخص تھا جس کے نام کا نکاح آج اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس نے پردے کی اوٹ سے اس کی ہر جمش کو اپنی آنکھوں میں بسانا شروع کر دیا، یہ سمجھے بغیر کہ آریان کی آمد اس کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اس رشتے کے خلاف ایک احتجاج تھی۔ اس معصوم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ مہندی کی تقریب کا آغاز ہوا تو پوری حویلی رنگوں اور خوشیوں سے اور روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مگر زنیرہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں تھی کہ اس کا مسیحا اس کے اتنے قریب تھا۔ وہ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس نقاب کے پیچھے چھپی حیا اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بیٹھی تھی جب آریان کسی کام سے خواتین کے حصے کی جانب آیا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ زنیرہ کی آنکھیں نقاب کے پیچھے چمک اٹھیں اور اس نے پلکیں جھکا لیں، لیکن آریان نے اسے محض ایک روایتی دلہن سمجھ کر سرد میری سے نظر انداز کر دیا۔ وہ اسے اس دن والی لڑکی کے طور پر پہچان نہ سکا، کیونکہ وہاں موجود ہر دوسری لڑکی نے بھی اسی رنگ کے لباس اور نقاب اوڑھ رکھے تھے، اور یوں وہ ایک سنہرا موقع خاموشی سے گزر گیا۔ حویلی کے وسیع اور اس ہال میں مولوی صاحب کی آواز گونجی تو زنیرہ کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں بجنے لگیں۔ وہ سر جھکائے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کے نکاح نامے پر دستخط لیے قلم آگے بڑھایا گیا تو اس کے سامنے آریان کے بجائے ایک ادھیڑ عمر اور خاموش طبیعت شخص کے ہاتھ نمودار ہوئے، جو ساکت کھڑے دستخط کرنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں آریان نہیں بلکہ دانیال کھڑا تھا، جس کے بالوں میں اٹی سفیدی اور چہرے کی سنجیدگی نے زنیرہ کے تمام خوابوں کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر ریشمی جوڑے پر جا گرا اور اسے محسوس ہوا جیسے حویلی کی بلند دیواریں اس پر گرنے لگی ہوں، جبکہ آریان دور کھڑا بے بسی اور دکھ سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ خاندانی روایتوں کی اس زنجیر کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کی سانسیں اس کے حلق میں ہی اٹک گئیں، کیونکہ جس شخص کو اس نے اپنا مسیحا سمجھا تھا وہ آج اس کا دیور بن چکا تھا، اور اس کا شوہر وہ شخص تھا جس سے اس کا کوئی ذہنی یا جذباتی تعلق ہی نہیں تھا۔ زنیرہ کے وجود میں چھائی کپ کپی اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر کمرے میں موجود خواتین نے اسے شادی کی گھبراہٹ سمجھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دکھ کا کتنا بڑا لاوا پھٹا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جب اسے دانیال کے کمرے میں پہنچایا گیا تو وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی، جہاں کچھ ہی دیر بعد دانیال داخل ہوا اور اس کے قریب آنے کے بجائے صوفے پر بیٹھ کر نہایت ہی دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں بولنا شروع ہوا۔ دانیال نے زنیرہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے اعتراف کے ساتھ بتایا کہ وہ اس سے شادی کے لیے کبھی تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کا دل آج بھی اپنی اس پہلی محبت کی یادوں میں گرفتار ہے جو اسے کبھی نہ مل سکی، اور وہ اس رشتے کو صرف اپنی ماں کی ضد اور خاندانی جائیداد کو بکھرنے سے بچانے کی خاطر قبول کر چکا ہے۔ اس نے نہایت ہی شرافت سے وضاحت کی کہ وہ زنیرہ کو کبھی ایک بیوی کا مقام نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کے دل کی زمین کسی اور کے نام ہو چکی ہے، اور یوں زنیرہ پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ چکی ہے جہاں نہ تو اس کی محبت کا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ۔ دانیال کے جانے کے بعد کمرے میں چھائی وہ پراسرار خاموشی زنیرہ کے وجود کو ڈسنے لگی تھی۔ اس نے بوجھل قدموں سے چل کر الماری کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے وہ عروسی لباس ایک قید خانے کی وردی کی طرح لگنے لگا۔ اس کے اندر کا دکھ آنسو بن کر بہنے کے بجائے سینے میں ایک پتھر کی طرح جم گیا۔ اس نے سسکیاں دباتے ہوئے الماری سے جائے نماز نکالی اور کمرے کے ایک کونے میں بچھا کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ ساری رات وہ بھاری بھرکم زیورات اور ریشمی جوڑے کے بوجھ تلے دبی جائے نماز پر تڑپتی رہی اور اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہی، جبکہ کھڑکی کے پار چاندنی رات کی ٹھنڈک بھی اس کے اندر لگی آگ کو بچھانے میں ناکام تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں، اور اس کا وجود اس قرب سے چور تھا کہ وہ جس چھت تلے سانس لے رہی ہے وہاں اس کا اپنا کوئی نہیں ہے، اور جس مسیحا کے خواب اس نے دیکھے تھے وہ اب اسے صرف ایک اجنبی کی طرح ملے گا۔ حویلی کے در و دیوار ابھی بھی شادی کی رونقوں سے سجے ہوئے تھے، لیکن آریان کے لیے یہ فضا کسی حب زدہ کمرے کی مانند ہو گئی تھی، جہاں اسے ہر لمحہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے نامعلوم درد اور بے چینی سے لڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ جب راہداریوں سے گزرتا اور اتفاقاً اس کی نظر اپنے بڑے بھائی کے کمرے کی بند چوکھٹ پر پڑتی تو اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہوتی، جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی ہو جس کا اسے احساس تک نہ ہو سکا ہو۔ وہ خود کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ زنیرہ اب اس کے بڑے بھائی کی شریک حیات اور اس کی بھابھی ہے جس کا احترام اس پر لازم ہے، مگر اس دن ہسپتال میں بچھائی گئی
اس نقاب پوش لڑکی کی وہ نامالود آنکھیں کسی سائے کی طرح اس کا تعاقب میں تھیں جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ آریان کا دل بار بار اس حقیقت سے منکر ہونا چاہتا تھا کہ تقدیر نے کتنا ظالم کھیل کھیلا ہے کہ جس لڑکی کو اس نے موت کے منہ سے نکالا آج وہ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے ایک ایسا ممنوع حد بن چکی ہے جسے پار کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی حویلی کے کچن میں برتنوں کی ٹکرانے کی آوازیں آنے لگی تھیں، جہاں زنیرہ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں اور تھکے ہوئے وجود کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک بیگم بی بی کی بھاری آواز اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بیگم بی بی نے کچن میں داخل ہوتے ہی حقارت آمیز نظروں سے زنیرہ کے مرجھائے ہوئے چہرے کا جائزہ لیا اور نہایت ہی زہریلے لہجے میں اسے جتایا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت محض ایک وارث پیدا کرنے والی یا جائیداد کو سنبھالنے والی ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے زنیرہ کو سخت لہجے میں تاکید کی کہ وہ اپنی معصومیت اور آنسو کا ذمہ دار دینے کا یہ ڈرامہ بند کرے، کیونکہ دانیال کی شرافت اسے سر پر چڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اور پھر ذرا سی کوتاہی پر اسے بے حد ذلیل و خوار کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئیں۔ زنیرہ کا ہاتھ چولہے کی تپش سے جل رہا تھا، مگر بیگم بی بی کے لفظوں کی کاٹ اس کے دل کو اس سے کہیں زیادہ زخمی کر چکی تھی۔ وہ بے بسی سے کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس حویلی میں اس کا استقبال محبت سے نہیں بلکہ نفرت اور طنز کے تیروں سے کیا گیا ہے۔ کچن سے نکل کر جب زنیرہ تپتے ہوئے ہاتھ اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ راہداری سے گزر رہی تھی تو دانیال نے اسے اس حال میں دیکھ کر روک لیا اور اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر فوراً مرہم لانے کے لیے لپکا۔ وہ نہایت نرمی اور خاموشی سے زنیرہ کے جلے ہوئے حصے پر دوا لگانے لگا۔ اس کی اس شفقت میں کوئی رومانوی کشش تو نہ تھی، مگر ایک ایسی اپنائیت اور تحفظ کا احساس تھا جو زنیرہ کے زخموں کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھا۔ دانیال نے اس سے ایک لفظ بھی نہ پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن اس کی خاموش نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی ماں کے رویے اور اس حویلی کے سرد مزاجی سے بخوبی واقف ہے، اور اب وہ زنیرہ کے ساتھ ایک شوہر کے بجائے ایک ہمدرد بڑے بھائی کی طرح کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ زنیرہ نے پہلی بار اس کے چہرے کی سنجیدگی کے پیچھے چھپا وہ دکھ محسوس کیا جو اسے دانیال کے قریب لے آیا تھا، اور اسے ادراک ہوا کہ وہ اس حویلی میں تنہا نہیں ہے، بلکہ دانیال بھی اسی قید خانے کا ایک خاموش قیدی ہے جس کی روح کسی اور کی یاد میں بھٹک رہی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب زنیرہ دم گھٹتے ہوئے ماحول سے تنگ آ کر حویلی کی پچھلی سمت بنے وسیع اور اس باغ کی طرف نکل آئی جہاں رات کی رانی کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ وہ ایک قدیم بینچ پر سر جھکائے بیٹھی اپنی تقدیر کے الجھے ہوئے تانے بانے سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ پر اس نے چوک کر سر اٹھایا تو سامنے آریان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر وہی مخصوص بے چینی تھی جو اسے کئی دنوں سے بے کل کیے ہوئے تھی۔ آریان نے اسے اس قدر اداس اور تنہا دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اور وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ہی دھیمے لہجے میں اسے مخاطب ہوا اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ زنیرہ کی خاموش نظروں میں چھپے قرب نے آریان کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ہر دکھ کو محسوس کر رہا ہے، مگر رشتوں کی دیوار اس کی زبان کے گرد لپٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف چند رسمی جملوں تک محدود رہا، حالانکہ اس وقت ان دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ حویلی کے مطالعے والے کمرے میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب دانیال نے بوجھل دل کے ساتھ اپنے خاندانی وکیل کو طلب کیا، اس کا چہرہ کسی بڑے فیصلے کے بوجھ سے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی اپنی زرخیز زمینوں کو دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر وکیل کو ہدایت دی کہ اس کی ملکیت میں موجود تمام جائیداد، حویلی کا حصہ اور بینک بیلنس فوری طور پر زنیرہ کے نام منتقل کر دیا جائے تاکہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ دانیال بخوبی جانتا تھا کہ اس کی زندگی کی شمع کسی بھی وقت گل ہو سکتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد زنیرہ کو اس کی ماں یا خاندان کے باقی لوگوں کے رحم و کرم پر رہنا پڑے۔ اس نے وصیت پر دستخط کرتے وقت ایک عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے وہ اپنی پہلی محبت کی ادھوری یادوں کا کفارہ اس معصوم لڑکی کو تحفظ دے کر ادا کر رہا ہو، مگر اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ اس کا یہ ایک دستخط زنیرہ کے لیے حویلی کے لوگوں کی نفرت میں کتنا اضافہ کر دے گا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند کے آغوش میں تھی، اچانک دانیال کے کمرے سے اٹھنے والی کراہوں نے خاموشی کا سینہ چاک کر دیا۔ زنیرہ ہڑبڑا کر جاگی تو دیکھا کہ دانیال اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بری طرح تڑپ رہا تھا اور اس کا چہرہ درد کی شدت سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ زنیرہ نے لرزتے ہاتھوں سے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور شور مچایا، مگر دانیال نے آخری بار اپنی دھندلاتی آنکھوں
آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ حویلی کے باقی لوگ وہاں پہنچتے، دانیال کی سانسوں کی ترتیب ٹوٹ گئی اور اس کے وجود میں بھری وہ برسوں پرانی تڑپ ہمیشہ کے لیے تھم گئی۔ زنیرہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جو اب تمام دکھوں سے آزاد ہو چکا تھا، مگر اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ دانیال کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والا آخری سہارا بھی رخصت ہو چکا ہے۔ دانیال کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری حویلی میں پھیل گئی اور چند ہی لمحوں میں در و دیوار بینڈ کرتی آوازوں سے لرز اٹھے، مگر اس ماتم زدہ ماحول میں بیگم بی بی کا رد عمل سب سے ہولناک تھا۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں داخل ہوئی اور سفید چادر میں لپٹے اپنے بڑے بیٹے کی میت کو دیکھ کر تڑپ اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا تمام تر غم ایک وحشیانہ غصے میں بدل گیا اور انہوں نے سامنے کھڑی زنیرہ پر عقاب کی طرح جھپٹ کر ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ فرش پر جا گری۔ بیگم بی بی کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی جب انہوں نے زنیرہ کی طرف انگلی اٹھا کر اسے پوری بستی کے سامنے منحوس اور اپنے بیٹے کی قاتلہ قرار دے دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ لڑکی قدم رکھتے ہی ان کے گھر کا چراغ گل کر گئی ہے۔ وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن بیگم بی بی کے جلال کے سامنے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس معصوم لڑکی کو ان کے غیظ و غضب سے بچا سکے، جو زمین پر بیٹھی ساکت و جامد نظروں سے اپنے اجڑتے نصیب کو دیکھ رہی تھی۔ تدفین کے بعد جب حویلی پر سوگوار خاموشی چھائی تھی، بیگم بی بی نے عدت کے پہلے ہی دن زنیرہ کو حویلی کے سب سے نچلے اور تاریک حصے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہونے کا حکم دے دیا تاکہ ان کی نظریں اس منحوس چہرے پر نہ پڑیں۔ زنیرہ نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور اس تنہائی کو گلے لگا لیا جہاں دیواروں کی سیلن اور اندھیرا اس کے اپنے وجود کے دکھ سے ہم آہنگ تھا۔ اسی دوران جب وکیل نے سب کے سامنے دانیال کی وصیت پڑھی کہ جائیداد کا بڑا حصہ زنیرہ کے نام ہو چکا ہے، تو حویلی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا اور بیگم بی بی کے دل میں زنیرہ کے لیے نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ آریان جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، جب اس نے زنیرہ کو اس حال میں دیکھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوکا لفظوں میں اعلان کیا کہ جب تک وہ اس حویلی میں ہے زنیرہ کے ساتھ مزید کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ آریان کا یہ بدلا ہوا لہجہ بیگم بی بی کے لیے کسی وار سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ بھانپ گئی تھی کہ ان کا چھوٹا بیٹا اب اس لڑکی کے لیے ڈھال بننے کے لیے تیار ہے جسے وہ مٹانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آریان کا یہ دو ٹوک فیصلہ حویلی کی فضاؤں میں ایک گہری درار ڈال گیا تھا۔ اب وہ دن بھر کی تھکن کے بعد گھر لوٹتا تو اس کی پہلی ترجیح اپنی ماں سے ملنا نہیں بلکہ اس اندھیرے کمرے کے باہر چکر لگانا ہوتا جہاں زنیرہ کہتی۔ ایک شام جب وہ دبے قدموں اس کمرے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی اور اس نے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو دیکھا کہ زنیرہ فرش پر بیٹھی دانیال کے دیے ہوئے مرہم کی ٹیوب کو دیکھ کر زار و قطار رو رہی ہے، جیسے اسے اس شفقت کی محرومی کا شدت سے احساس ہو رہا ہو۔ آریان نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہو کر اس کے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے زنیرہ کا وہ ہاتھ تھاما جو ابھی بیگم بی بی کی سختی کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا، اور بنا کچھ کہے اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اس دنیا میں تنہا نہیں ہے۔ زنیرہ نے جب آنسو سے لبریز آنکھوں سے آریان کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس تپتے ہوئے صحرا میں اسے کوئی ٹھنڈا سایہ مل گیا ہو، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آریان کی یہ ہمدردی بیگم بی بی کی نظروں میں ایک نیا فتنہ بن رہی گی، جو بالکنی سے کھڑی ان دونوں کے سائے کو ایک ساتھ دے کر انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ حویلی میں عدت کے دن کسی بھاری پتھر کی طرح گزرے تھے، مگر بیگم بی بی کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ انہوں نے اب ایک نیا مہرہ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دوپہر جب آریان گھر پر موجود نہیں تھا، بیگم بی بی اپنے چند وفادار ملازموں کے ساتھ زنیرہ کے تاریک کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لائیں تاکہ اسے شہر کے کسی دور دراز پاگل خانے یا کسی ایسے ٹھکانے پر منتقل کیا جا سکے جہاں سے وہ کبھی جائیداد کا دعویٰ نہ کر سکے۔ زنیرہ کی چیخیں در و دیوار کو حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی اور کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا، مگر عین اسی وقت آریان اپنی گاڑی تیزی سے پورچ میں روکتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس نے یہ منظر دیکھ کر غصے سے دھاڑتے ہوئے ملازموں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے زنیرہ کو اپنے پیچھے چھپایا اور بیگم بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر انہوں نے زنیرہ کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جائیداد کا وہ حصہ جو دانیال نے زنیرہ کے نام کیا ہے اسے قانونی طور پر حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ بیگم بی بی اپنے بیٹے کی اس بغاوت پر سن ہو گئی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آریان کی عزت کے آگے اب ان کی ایک نہیں چلے گی، جبکہ زنیرہ نے آریان کی قمیص کو پیچھے سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہی اس کائنات میں اس کی آخری پناہ گاہ ہو۔ آریان کی دھمکی نے بیگم بی بی کو وقتی طور پر تو خاموش تو کر دیا تھا، مگر حویلی کے اندر ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا جہاں اب ہر رشتہ
دوسرے کے خلاف صفے آرا تھا۔ آریان نے زنیرہ کی حفاظت کے لیے اس کے کمرے کے باہر اپنے معتمد ملازم کھڑے کر دیے تھے اور خود بھی زیادہ تر وقت حویلی میں ہی گزارنے لگا تھا تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ ایک رات جب وہ زنیرہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو تک رہی ہے۔ اس کے چہرے پر موجود وہ معصومیت اور دکھ دیکھ کر آریان کا دل پسیج گیا اور اس نے پہلی بار اس سے اس کے ماضی کے بارے میں سوال کیا۔ زنیرہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنائی شروع کی کہ کیسے وہ ایک ہنستی کھیلتی زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک حادثے میں اسے اس حویلی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جہاں اسے موت کے بدلے میں صرف تہمتیں ہی ملی ہیں۔ آریان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اس لڑکی کی صرف حفاظت نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کے اجڑے ہوئے جیون میں دوبارہ رنگ بھرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے زنیرہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیگم بی بی کی ایک ملازمہ نے چھپ کر اس منظر کی تصویر اتار لی تاکہ اسے ایک نئے فتنے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ آریان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ ملازمہ دبے قدموں بیگم بی بی کے پاس پہنچی اور وہ تصویر دکھائی جس میں آریان بڑی ہمدردی سے زنیرہ کے قریب بیٹھا تھا۔ بیگم بی بی کی آنکھوں میں انتقام کی چمک ابھری۔ انہوں نے اس تصویر کو بنیاد بنا کر پورے خاندان کے بڑوں کو حویلی طلب کر لیا تاکہ زنیرہ کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اسے جائیداد سے بے دخل کیا جا سکے۔ اگلی صبح جب حویلی کے صحن میں پنچایت لگی تو سب کے سامنے وہ تصویر لائی گئی اور زنیرہ پر الزام لگایا گیا کہ وہ عدت کے دوران اپنے دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہی ہے۔ زنیرہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سفید چادر میں لپٹی سب کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ خاندان کے بوڑھے اسے عبرتناک سزا دینے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ آریان جو اب تک خاموش سب سے کام لے رہا تھا اچانک سب کے درمیان آ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ یہ تصویر کسی گناہ کی نہیں ہے بلکہ اس تحفظ کی گواہ ہے جو وہ اس گھر کی بیوہ کو دے رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ اگر خاندان کو زنیرہ کے اس گھر میں رہنے پر اعتراض ہے تو وہ اسی وقت زنیرہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اسے قانونی اور شرعی طور پر اس حویلی کا وقار عطا کر سکے۔ آریان کے اس جرأت مندانہ فیصلے پر بیگم بی بی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی کیونکہ وہ اسے ذلیل کرنا چاہتی تھی مگر آریان نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ ہر چہرہ حیرت اور غصے کی تصویر بنا آریان کو دیکھ رہا تھا جو پوری ہمت کے ساتھ زنیرہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ بیگم بی بی نے تڑپ کر اسے روکنا چاہا اور اپنی ممتا کا واسطہ دیا کہ وہ ایک منحوس عورت کے لیے اپنے خاندان کی ناک نہ کاٹے مگر آریان کے فیصلے میں ذرا برابر بھی لچک نہیں تھی۔ اس نے مولوی صاحب کو وہی طلب کیا اور سب کی مخالفت کے باوجود نکاح کے کلمات فضا میں گونجنے لگے۔ زنیرہ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ اس غیر متوقع تحفظ کے تھے جو اسے زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر ملا تھا۔ جیسے ہی نکاح نامے پر آریان نے دستخط کیے اس نے زنیرہ کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے سامنے حویلی کے مرکزی حصے کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا جہاں کبھی اسے قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بیگم بی بی نے غصے میں آ کر اعلان کیا کہ آج سے ان کے لیے ان کا بیٹا مر چکا ہے مگر آریان نے مڑ کر صرف اتنا کہا کہ وہ ایک مرے ہوئے رشتے کو بچانے کے لیے ایک زندہ انسان کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یوں زنیرہ اس حویلی میں دوبارہ داخل ہوئی مگر اس بار وہ ایک بے بس بیوہ نہیں بلکہ اس گھر کے وارث کی جائز شریک حیات تھی اگرچہ اس کے سامنے ابھی نفرتوں اور سازشوں کا ایک طویل سفر باقی تھا۔ نکاح کے بعد حویلی کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پتہ دیتی تھی۔ آریان نے زنیرہ کو اس کے نئے کمرے میں منتقل کیا جو کبھی اس کا اپنا ذاتی کمرہ ہوا کرتا تھا۔ زنیرہ ابھی تک اس اچانک بدلاؤ پر حیرت زدہ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ ہسپتال کے بیڈ پر ایک مسیحا کے طور پر دیکھ رہی تھی آج وہی اس کے نام کا سہارا بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب آریان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زنیرہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا مگر ایک محتاط فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے نہایت ہی دھیمے لہجے میں بولا کہ یہ نکاح صرف اس کی حفاظت کے لیے ہے اور وہ اسے کبھی بھی کسی ایسے رشتے پر مجبور نہیں کرے گا جس کے لیے اس کا دل تیار نہ ہو۔ آریان نے صاف لفظوں میں واضح کیا کہ وہ جانتا ہے کہ زنیرہ کے دل پر کیا گزری ہے اس لیے وہ اس وقت اسے وقت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس گھر میں ایک ملکہ کی طرح رہ نہ سکے اور کسی مجرم کی طرح نہیں۔ زنیرہ نے جب مڑ کر آریان کی سنجیدہ آنکھوں میں جھانکا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مرد کی طاقت صرف حکم چلانے میں نہیں بلکہ کسی کمزور عورت کو وقار دینے میں ہوتی ہے۔ مگر اسی وقت حویلی کے دوسرے کونے میں بیگم بی بی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آریان کو جائیداد سے بے دخل کرنے اور زنیرہ کو راستے سے ہٹانے کا ایک ایسا خطرناک منصوبہ تیار کر رہی تھی جس کی بھنک ان دونوں کو بھی نہیں تھی۔
بیگم بی بی کے بھائی چودھری حشمت نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ مشورہ دیا کہ آریان کو جائیداد سے بے دخل کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں زنیرہ کو قانونی طور پر اس حویلی سے بے دخل کرنے کے لیے دانیال کی اس وصیت کو چیلنج کرنا ہوگا جو اس نے زنیرہ کے نام لکھی تھی۔ انہوں نے ایک جعلی طبی رپورٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا جس کے مطابق دانیال دستخط کرتے وقت ذہنی طور پر مستحکم نہیں تھا تاکہ زنیرہ کو ملنے والی تمام تر مراد ختم ہو جائیں اور وہ سڑک پر آ جائے۔ دوسری طرف آریان نے حویلی میں زنیرہ کی موجودگی کو باقاعدگی سے باوقار بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا جس میں اس نے شہر کے معززین کو بلایا تاکہ وہ سب کے سامنے زنیرہ کو اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا سکے۔ تقریب کے دوران جب زنیرہ نفیس لباس میں ملبوس آریان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تو اس کے چہرے کی متانت اور آریان کی آنکھوں میں اس کے لیے موجود فخر نے بیگم بی بی کے سینے میں آگ لگا دی۔ زنیرہ نے محسوس کیا کہ آریان کی قربت اسے ایک ایسی طاقت دے رہی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر عین اسی وقت چودھری حشمت نے ہال میں داخل ہو کر پولیس آفیسر کے ساتھ مل کر اعلان کیا کہ دانیال کی جائیداد پر زنیرہ کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ سب کے سامنے اس طرح کے اعلان نے خوشی کے ماحول کو ایک دم تناؤ میں بدل دیا اور آریان نے غصے سے پولیس آفیسر کا ہاتھ روکتے ہوئے اسے وارننگ دیتے ہوئے کسی بھی ثبوت کے بغیر اس کی بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا۔ پولیس آفیسر اور چودھری حشمت کے الزامات نے تقریب میں موجود مہمانوں کے درمیان کانا بھوسی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا، مگر آریان کسی چٹان کی طرح زنیرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے وکیل کو فوراً کال کیا اور پولیس کو چیلنج کیا کہ وہ بغیر کسی عدالتی وارنٹ کے اس کی بیوی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جبکہ زنیرہ کا چہرہ ایک بار پھر خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ بیگم بی بی نے موقع غنیمت جانا اور بلند آواز میں مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ زنیرہ نے دانیال کو اپنی باتوں میں الجھا کر جائیداد ہتھیا لی تھی، مگر آریان نے اپنی ماں کی بات کاٹتے ہوئے وہ فائل سب کے سامنے رکھ دی جو دانیال نے مرنے سے پہلے اسے خود سونپی تھی، جس میں واضح طور پر دانیال کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط تھا کہ وہ یہ سب کچھ ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ چودھری حشمت کی چال الٹی پڑتی دیکھ کر اس نے پینترا بدلا اور پولیس کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھرا ہوا انتقام بتا رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب سب چلے گئے تو زنیرہ ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور آریان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ اس کی خاطر اپنے خاندان سے دشمنی نہ مول لے، کیونکہ وہ اس اذیت کو مزید سہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ آریان نے زنیرہ کے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنی آنکھوں کے یقین سے تسلی دی اور عہد کیا کہ اب چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے وہ اسے اس حویلی میں اس کا جائز مقام اور وقار دلا کر ہی دم لے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ اسی رات حویلی کے عقبی دروازے سے چودھری حشمت کے بھیجے ہوئے کچھ مشکوک لوگ اندر داخل ہوئے جن کا رخ زنیرہ کے کمرے کی طرف تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آریان نے اب حویلی کی دیواروں کو بھی زنیرہ کی حفاظت کا پابند کر دیا ہے۔ جیسے ہی وہ مشکوک سائے زنیرہ کے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچے، حویلی کے باغ میں نصب سیکیورٹی الارم زور سے گونج اٹھا جس نے خاموشی سے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ آریان جو پہلے ہی کسی خطرے کے پیش نظر الرٹ تھا، پستول ہاتھ میں لیے بجلی کی تیزی سے برآمدے سے نکلا اور حملہ آوروں کو للکارا، جس پر وہ بزدلوں کی طرح دیوار پھلانگ کر فرار ہونے لگے۔ اس ہنگامے نے پوری حویلی کو جگا دیا اور بیگم بی بی بدحواسی میں باہر نکل آئیں، جہاں آریان نے غصے سے بھری نظروں سے اپنی ماں اور چودھری حشمت کی طرف دیکھا جو دور کھڑے اس ناکام کوشش پر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ آریان نے زنیرہ کے کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ وہ خوف کے مارے ایک کونے میں سمٹی ہوئی ہے اور اس کا پورا وجود لرز رہا ہے۔ اس نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زنیرہ نے روتے ہوئے آریان سے التجا کی کہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے کیونکہ یہ جائیداد اور یہ دیواریں اس کی جان لے لیں گی، مگر آریان نے اسے سمجھایا کہ بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اسے اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگلی صبح آریان نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے شہر کے سب سے بڑے سیکیورٹی ادارے سے گارڈز منگوا کر حویلی کے چپے چپے پر تعینات کر دیے اور بیگم بی بی کو واضح کر دیا کہ اب اس گھر کے فیصلے وہ نہیں بلکہ قانون کرے گا۔ زنیرہ نے جب آریان کی یہ بے لوث محبت اور پختہ ارادہ دیکھا تو اس کے اندر چھپا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک مجبور لڑکی نہیں ہے بلکہ آریان کی طاقت ہے، اور اسی احساس کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی بھی سازش کا مقابلہ سر اٹھا کر کرے گی۔ حویلی کے حالات نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا اور زنیرہ جو کل تک ایک سہمے ہوئے پرندے کی مانند تھی، اب آریان کی ہمت اور محبت کے سائے میں خود کو ایک بدلی ہوئی عورت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بیگم بی بی کی تلخ باتوں کو اور چودھری حشمت کی سازشوں کے سامنے
مزید نہیں جھکے گی بلکہ دانیال کی دی ہوئی جائیداد کو ان غریبوں کی فلاح کے لیے استعمال کرے گی جن کی جدی پشتی زمینوں پر حشمت صاحب نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ایک روز جب بیگم بی بی نے اسے کچن میں دیکھ کر دوبارہ طنز کے تیر چلائے تو زنیرہ نے نہایت ہی تحمل مگر اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ وہ اب اس گھر کی مہمان نہیں ہے بلکہ اس جائیداد کی قانونی وارث اور آریان کی بیوی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ رشتوں کا احترام کیا جائے ورنہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے سے گریز نہیں کرے گی۔ زنیرہ کا یہ دو ٹوک لہجہ بیگم بی بی کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، لیکن آریان نے پیچھے کھڑے ہو کر جس طرح زنیرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی تائید کی، اس نے ثابت کر دیا کہ اب اس حویلی کا اقتدار بدل چکا ہے۔ اسی شام آریان نے زنیرہ کو حویلی کے بیرونی دفاتر میں لے جا کر اسے جائیداد کے معاملات سمجھانے شروع کیے تاکہ وہ خود مختار ہو سکے، مگر دوسری طرف چودھری حشمت نے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اب آریان کی زندگی کا چراغ گول کرنے کا ایک ایسا خونی منصوبہ بنا لیا تھا جو جلد ہی اس خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھنے والا تھا۔ چودھری حشمت نے اپنی تمام تر دولت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے شہر کی نامی گرامی بدماشوں سے رابطہ کیا اور انہیں آریان کے راستے سے ہٹنے کی بھاری قیمت پیش کی، کیونکہ اسے علم تھا کہ جب تک آریان زندہ ہے وہ زنیرہ سے جائیداد نہیں چھین سکتا۔ ایک شام جب آریان شہر سے جائیداد کے کچھ ضروری کاغذات لے کر اکیلا واپس لوٹ رہا تھا تو سنسان سڑک پر ایک بھاری ٹرک نے اس کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری، جس سے گاڑی کلاباز کیا کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ حادثے کی خبر ملی اور حویلی پہنچی تو زنیرہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ پاگلوں کی طرح ننگے پاؤں سڑک کی طرف بھاگی جہاں گاڑی کے ملبے سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آریان لہولہان حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ بیگم بی بی کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو ان کی ممتا نے ایک لمحے کے لیے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر چودھری حشمت نے انہیں یہ باور کروایا کہ سب زنیرہ کی منحوس قد کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ زنیرہ نے ہسپتال کے ICU کے باہر جائے نماز بچھا لی تھی اور اس کی سسکیوں میں صرف آریان کی زندگی کی دعا تھی۔ ڈاکٹروں نے آریان کی حالت تشویشناک بتائی تھی اور اگلے 24 گھنٹے زندگی اور موت کی کشمکش کے تھے، مگر زنیرہ کا پختہ یقین اور اس کی بے لوث محبت دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی آپ دیدہ ہو گیا، جبکہ حویلی میں چودھری حشمت جشن منانے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا کہ اب جائیداد اس کی مٹھی میں ہے۔ زنیرہ نے آریان کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اسے اس کی خاطر واپس آنا ہوگا، کیونکہ اب اس کی زندگی کا ہر سانس آریان کے وجود سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اور اسی وقت آریان کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی جس نے معجزے کی امید جگا دی۔ آریان کی زندگی کی امید ہویدا ہوتے ہی زنیرہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک نئی روشنی دوڑ گئی، لیکن اس کی یہ خوشی اس وقت غصے میں بدل گئی جب اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس نے ہسپتال کے کونے میں چودھری حشمت کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا، جہاں وہ آریان کے بچ جانے پر برہم ہو رہا تھا اور اب زنیرہ کو ہی کسی اور حادثے کا نشانہ بنانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ زنیرہ نے محسوس کیا کہ اب رونے دھونے کا وقت گزر چکا ہے، اسے اب اس بزدل دشمن کا مقابلہ اسی کی زبان میں کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے دانیال کے پرانے معتمد ملازموں کو اکٹھا کیا اور انہیں آریان کی حفاظت پر مامور کر کے خود حویلی پہنچ گئی۔ بیگم بی بی نے جب زنیرہ کو اس قدر جلال اور ہمت میں دیکھا تو ان کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ زنیرہ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کی حقیقت جان لے ورنہ اس بار وہ اپنے سہاگ پر ہونے والے حملے کا بدلہ لیتے ہوئے اس گھر کی کسی بھی خونی رشتے کا لحاظ نہیں کرے گی۔ بیگم بی بی کے دل میں پہلی بار اپنے بھائی کے لیے شک کی دیوار کھڑی ہوئی، جبکہ دوسری طرف زنیرہ نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی بجائے اپنے طور پر وہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے کی شروع کر دیے تھے جو چودھری حشمت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے تھے۔ آریان کی حالت اب تیزی سے بہتر ہو رہی تھی اور جب اسے ہوش آیا تو اس کے سامنے ایک نئی زنیرہ تھی جو اب کسی کی محتاج نہیں بلکہ اس کے وقار اور جان کی محافظ بن کر کھڑی تھی۔ آریان کی آنکھوں میں ہوش کی چمک لوٹتے ہی زنیرہ نے پہلا کام یہ کیا کہ اسے دشمنوں کی پہنچ سے دور ایک محفوظ مقام پر منتقل کروا دیا جہاں صرف اس کے بھروسے مند لوگ پہرا دے رہے تھے۔ زنیرہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی بلکہ جس پر وہ حویلی کے لوگ ظلم کرتے تھے، بلکہ اس نے دانیال کی چھوڑی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے چودھری حشمت کے ان تمام بدماشوں کو ڈھونڈ نکالا تھا جنہوں نے آریان کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ اس نے نہایت دلیری سے پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور آریان کے پاس موجود وہ خفیہ آڈیو ریکارڈنگز پیش کیں جو اس نے حادثے سے چند روز قبل حشمت کی مشکوک سرگرمیوں کو بھانپ کر ریکارڈ کی تھیں۔ بیگم بی بی جب ہسپتال پہنچی اور انہوں نے زنیرہ کو آریان کے سرہانے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے دیکھا تو انہیں اپنی برسوں کی نفرت ریت کی دیوار کی طرح گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔
خاص طور پر جب آریان نے کمزور آواز میں اپنی ماں کو بتایا کہ زنیرہ نے نہ صرف اسے زندگی دی بلکہ ان کے خاندان کو حشمت کے ناپاک ارادوں سے بھی بچایا ہے۔ چودھری حشمت کو جب احساس ہوا کہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے تو اس نے آخری وار کے طور پر حویلی کے کاغذات غائب کرنے کی کوشش کی، مگر زنیرہ پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور اس نے اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کرواتے ہوئے بیگم بی بی کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اب اس گھر میں صرف وہی رہے گا جو اس کی بنیادوں کا وفادار ہوگا۔ آریان نے زنیرہ کا ہاتھ فخر سے تھام لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے جس کلی کو مرجھانے سے بچایا تھا وہ اب اس کے پورے گلشن کی محافظ بن چکی ہے۔ چودھری حشمت کی گرفتاری کے بعد حویلی کی فضاؤں میں چھایا ہوا برسوں کا گھٹن زدہ ماحول یکسر بدل گیا، مگر اس تبدیلی کی سب سے بڑی قیمت بیگم بی بی کو چکانی پڑی، جن کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ اپنی ہمت ہار کر اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی، جہاں تنہائی اور پچھتاوا ان کا مقدر بن چکا تھا، لیکن زنیرہ نے ان کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جو اس نے برسوں جھیلا تھا۔ ایک صبح زنیرہ ان ناشتے کی ٹرے خود سجائی اور بیگم بی بی کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اشک بار تھیں۔ زنیرہ نے خاموشی سے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر وہ ٹرے سامنے رکھ دی اور نہایت ہی نرمی سے کہا کہ رشتوں کی غلطیوں سے ختم نہیں ہوتے بلکہ درگزر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ بیگم بی بی نے جب اس لڑکی کے چہرے پر اپنے لیے کوئی نفرت نہیں دیکھی جسے وہ منحوس کہتی رہی تھی تو ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے تڑپ کر زنیرہ کو گلے لگا لیا، گویا ان کے دل سے نفرت کا وہ آخری داغ بھی دھل گیا ہو۔ آریان جو دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سکون کی جھلک تھی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی محبت نے نہ صرف زنیرہ کو جینے کا حوصلہ دیا ہے بلکہ اس کے بکھرے ہوئے گھر کو بھی ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ اب حویلی میں سازشوں کی جگہ کیکوؤں نے لے لی تھی، مگر زنیرہ جانتی تھی کہ ابھی اسے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنی ہے اور دانیال کے نام کو ان فلاحی کاموں کے ذریعے زندہ رکھنا ہے جن کا خواب اس نے دیکھا تھا، تاکہ یہ حویلی صرف پتھروں کا ڈھیر نہ رہے بلکہ انسانیت کی جائے بن جائے۔ حویلی میں سکون تو لوٹ آیا تھا، مگر زنیرہ کے دل میں ابھی بھی ایک خلش باقی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دنیا اسے صرف ایک ایسی عورت کے طور پر یاد رکھے جسے حالات نے جائیداد دلا دی۔ آریان کی حوصلہ افزائی نے اس سے اپنے ادھورے خوابوں کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا اور شہر کی یونیورسٹی میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ شروع میں حویلی کے پرانے ملازمین اور خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں نے اس کے باہر نکلنے اور پڑھنے پر اعتراض کیا، مگر آریان نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دے کر ثابت کر دیا کہ زنیرہ اب اس کی زندگی کی ترجیح ہے۔ زنیرہ جب پہلی بار کتابیں اٹھا کر حویلی کی دہلیز سے باہر قدم رکھ رہی تھی تو بیگم بی بی نے خود آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ درست کیا اور اس کے دعاؤں کے ساتھ یہ رخصت کیا جو زنیرہ کے لیے کسی بڑی فتح سے کم نہ تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ زنیرہ نے دانیال کے حصے کی زمین پر ایک دستکاری مرکز کی بنیاد رکھی تاکہ بستی کی وہ عورتیں جو بیوہ یا بے سہارا تھیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ آریان نے اپنی بزنس کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے ان عورتوں کے بنائے ہوئے کام کو شہر کی بڑی مارکیٹوں تک پہنچایا، جس سے نہ صرف ان کا گھرانہ خوشحال ہوا بلکہ زنیرہ کا نام بھی ایک مسیحا کے طور پر ابھرنے لگا۔ ایک شام جب وہ دونوں حویلی کے لان میں بیٹھے اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، آریان نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ زنیرہ کے سامنے رکھا جس میں ایک سادہ مگر خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے زنیرہ سے کہا کہ وہ نکاح تو مجبوری میں ہوا تھا، لیکن وہ اب اسے محبت کے اقرار کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ زنیرہ نے مسکراتے ہوئے ایک انگوٹھی پہن لی، مگر اسے وقت دور سے آتی ایک پرانی جیپ کی آواز نے ان کے سکوت میں خلل ڈالا، جس میں اترنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ چودھری حشمت کا بیٹا تھا، جو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جیل سے پیرول سے پر باہر آیا تھا۔ چودھری حشمت کے بیٹے شاہویز نے حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی اپنا تعارف ایک ایسے شخص کے طور پر کروایا جو اپنے باپ کے لیے کیے پر شرمندہ ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی عیاری زنیرہ کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ اس نے بیگم بی بی کے پاؤں چھو کر معافی مانگی اور دعویٰ کیا کہ وہ صرف خاندانی جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے آیا ہے تاکہ تمام تنازعات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور وہ شہر واپس جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ آریان جو اپنے بھائی دانیال کی طرح ہر کسی پر اعتبار کرنے کا عادی تھا، شاہویز کی باتوں میں آ گیا اور اسے مہمان خانے میں ٹھہرنے کی دعوت دے دی، لیکن زنیرہ نے محسوس کیا کہ شاہویز کا اصل نشانہ وہ فائل ہے جو دانیال نے اسے دی تھی اور جس میں خاندان کے کچھ ایسے راز دفن تھے جو حشمت کے پورے سیاسی کیریئر کو تباہ کر سکتے تھے۔ اس رات جب پوری حویلی سو رہی تھی، شاہویز خاموشی سے زنیرہ کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس نے دراز کھولی کمرے کی لائٹ جل گئی اور سامنے زنیرہ ہاتھ میں فون لیے کھڑی تھی جس میں اس کی چوری کی لائیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔
شاہویز نے گھبرا کر زنیرہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر زنیرہ نے میز پر رکھا ہوا وزنی پیپر ویٹ اٹھا کر اپنی حفاظت کے لیے اسے پیچھے دھکیلا اور آریان کو آواز دے دی، جس سے شاہویز کا جھوٹا نقاب پہلے ہی دن اتر گیا۔ شاہویز کی عیاری پکڑے جانے پر آریان نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے نتیجے میں شاہویز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے نے آریان کی آنکھیں کھول دی اور اسے احساس ہوا کہ زنیرہ اب اس کی ہمت اور طاقت بن چکی ہے۔ بیگم بی بی نے جب آنکھوں سے اپنے بھتیجے کی غداری دیکھی تو انہوں نے شاہویز سے قطع تعلق کرتے ہوئے تمام خاندانی جائیداد کے قانونی اختیارات باضابطہ طور پر زنیرہ اور آریان کے نام کر دیے۔ حویلی میں برسوں سے جاری جائیداد اور انتقام کی یہ جنگ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور وہ دیواریں جو کبھی خوف کا سایہ دیتی تھیں اب محبت کی گواہ بن گئی تھیں۔ کچھ ماہ بعد زنیرہ کی محنت رنگ لائی اور اس کا دستکاری مرکز نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اسے علاقے کی خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ قرار دیا گیا۔ آریان نے اپنے تمام تر کاروبار میں زنیرہ کو برابر کا شریک بنایا اور وہ دونوں مل کر دانیال کے نام پر ایک اسپتال کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں مستحق لوگوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ بیگم بی بی اب اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت تسبیح پڑھنے اور زنیرہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں گزارتی، اور وہ اکثر اعتراف کرتی کہ زنیرہ ان کے گھر کی منحوسیت نہیں بلکہ وہ رحمت تھی جس نے اجڑے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ حویلی کی اسی چھت پر عکس بند ہوا جہاں کبھی زنیرہ تنہا چاند کو دیکھا کرتی تھی، مگر آج آریان اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ آریان نے زنیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ زندگی کے اس سفر میں تم نے مجھے سچا وقار اور جینا سکھایا ہے، جس پر زنیرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اور تمہاری بے لوث محبت کا نتیجہ ہے۔ دور افق پر طلوع ہوتا سورج ایک نئی اور پرسکون زندگی کی نوید دے رہا تھا، جہاں اب کوئی خوف تھا اور نہ کوئی سازش، صرف محبت، اعتبار اور ایک خوشحال مستقبل کا یقین تھا۔